ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان دلائل الخیرات شریف میں ہم حاضر ہیں۔ دلائل الخیرات شریف کی پہلی فصل ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس فصل کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ فصل فی کیفیت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فصل نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنے کی کیفیت کے بیان میں ہے۔ صاحب دلائل الخیرات نے دلائل الخیرات شریف کے پہلے حزب میں درود پاک کی کیفیت کو بیان کیا۔ کیفیت کا معنی وہ ہیئت ہے جو کیفا ہوا، وہ کیسا ہے سے سوال کرنے والے کے جواب میں بیان کی جائے۔ احادیث صحیحہ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں طریقہ سکھایا۔ اس جگہ جو طریقہ بیان کیا گیا ہے انہی احادیث سے ماخوذ ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق صحابہ کرام نے صلاۃ کا طریقہ پوچھا تھا، خود صلاۃ کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا، کیونکہ صلاۃ کا معنی رحمت ہے۔ صحابہ کرام کو رحمت کا حکم نہیں دیا گیا تھا، نہ ہی یہ ان کا کام ہے۔ ظاہر ہے کہ انہیں دعا کا حکم دیا گیا ہے۔ قاضی عیاض نے شرح مسلم میں اسی معنی کی تائید کی ہے۔ صفت الصلاۃ کا مطلب الفاظ کا یکجا کرنا ہے۔ اس جگہ یہی مراد ہے، وہ الفاظ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین عظام یا دیگر ائمہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہیں، کیونکہ کتاب کی تلاوت اسی فصل سے ہوتی ہے۔ اس سے پہلا حصہ بعض اوقات پڑھا جاتا ہے تاکہ وہ ذہن میں تازہ رہے اور پڑھنے والے کی رغبت، محبت اور دلچسپی فضائل اور اسماء مبارکہ کے پڑھنے سے فزوں تر ہو جائے۔ بعض حضرات برکت حاصل کرنے کے لیے اسماء مبارکہ سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ ان میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جمیلہ اور آپ کی صفت و ثنا کا ذکر ہے، اور ہر اسم کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ مثلا اس طرح پڑھتے ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس طرح پڑھتے ہیں اللہم صلی وسلم علی من اسمہ محمد، اللہم صلی وسلم علی من اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح باقی تمام اسماء طیبہ میں جو اب تک ہم نے سنے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والا یہ ارادہ کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل، اس کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق، آپ کی محبت، آپ کے شوق اور آپ کے مرتبے کی تعظیم کے لیے اور آپ کے استحقاق کی بنا پر پڑھتا ہوں۔ یہ مقاصد ایک سے ایک بڑھ کر ہیں۔ اجر و ثواب کی نیت پر عمل کرنا بھی افضل ہے، کیونکہ اجر کا طلبگار اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے اور اسی کو پیش نظر رکھتا ہے۔ وہ اپنے مولا کریم جل مجدہ
اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے حسن و احسان اور عظمت مرتبہ کا حق ادا نہیں کرتا۔ اس لیے جب بھی درود پاک پڑھیں تو آپ کے مرتبے کی تعظیم کے لیے ہو، آپ کے استحقاق کی نیت کی بنا پر ہو۔ الحزب الاول، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر رحمت و سلامتی نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی سیدنا و مولانا ابراہیم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی آل سیدنا و مولانا ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ازواج اور اولاد پر رحمت نازل فرما۔ جیسے تو نے ہمارے آقا و مولا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ازواج اور اولاد پر برکت نازل فرما، جیسے تو نے ہمارے آقا و مولا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو بڑی تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ کما صلیت علی سیدنا و مولانا ابراہیم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی آل سیدنا و مولانا ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسے تو نے ہمارے آقا و مولا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر برکت نازل فرما، جیسے تو نے ہمارے آقا و مولا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر تمام جہانوں میں نازل فرمائی۔ بے شک تو حمد اور بزرگی والا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دلائل الخیرات شریف پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اسماء الحسنہ کی تلاوت کریں، پھر اسماء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اور پیر شریف کی منزل سے ابتدا کریں۔ روزانہ ایک منزل پڑھیں گے۔ یہ جب آپ اگلے پیر پہ آئیں گے تو اس دن 8ویں منزل پڑھیں گے پہلے، پھر اس کے بعد حزب الاول یعنی پہلی حزب کے ساتھ شروع کریں گے، اور ہر روز ہر منزل سے پہلے اسماء النبی کی تلاوت کریں گے۔ جس جگہ لائن پر لکھا ہوا ہو ثلاثاً یعنی 3 بار، تو وہاں پر اس دعا یا درود کو 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دلائل الخیرات شریف پڑھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ شیخ سنوسی نے اپنی شرح وسطیٰ میں فرمایا، درود پاک کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنا ہے۔ یہ دوسری دعاؤں کی طرح نہیں جن میں اس شخص کا فائدہ مقصود ہوتا ہے جس کے لیے دعا کی گئی ہو، یعنی درود و سلام پڑھنے کا فائدہ ہمیں ہی ہے۔ ارشاد باری تبارک و تعالی ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ کے مطابق بہترین درود شریف وہ ہے جو صلاۃ اور سلام دونوں پر مشتمل ہو۔ اسی طرح ارشاد ربانی کی پوری طرح تعمیل ہوگی۔ نماز میں یہی درود شریف اللہم صلی علی محمد آخر تک افضل ہے، کیونکہ اس سے پہلے التحیات میں سلام آ چکا ہے، السلام علیکہ ایہا النبی۔ بعض روایات میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ سوال ہے
کہ ہم آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ جان چکے ہیں، آپ پر صلات کس طرح بھیجیں۔ نماز سے باہر بھی وہی درود شریف افضل ہوگا جو صلاۃ و سلام دونوں پر مشتمل ہوگا، جیسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا ایسے ہی دوسرے الفاظ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شیخ ابو اسحاق شاطبی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جانے والا درود پاک یقیناً مقبول ہے۔ جب اس کے ساتھ کوئی دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ بھی قبول کی جائے گی۔ صلی اللہ علی سیدنا، یعنی وہ سردار جو اہل اسلام کے نزدیک معلوم اور معین ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پر ذات مراد ہے کہ تمام امتوں کے افضل ترین افراد کے سردار یا تمام انسانوں کے سردار ہمارے آقا یا تمام مخلوقات کے سردار ہمارے آقا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کے سردار ہیں۔ صاحب دلائل الخیرات شریف فرماتے ہیں سید کا معنی حلیم ہے، ایک قول کے مطابق جلیل اور ایک دوسرے قول کے مطابق وہ ہستی ہیں کہ مصائب کے وقت اس کی پناہ لی جائے۔ امام اہل سنت کا شعر اس موقع پر کیا ہی ایمان تازہ کر دیتا ہے۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ پہلے درود پاک کی جو حدیث بیان کی گئی وہ شفا شریف میں امام مالک سے انہوں نے حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ امام مالک نے موطا میں امام بخاری و مسلم، ابو داؤد نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور امام احمد نے حضرت ابو حمید سے روایت کی۔ عراقی اور سخاوی فرماتے ہیں یہ حدیث متفق علیہ ہے، امام بخاری و مسلم کی روایت کردہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ پر صلات کس طرح بھیجیں؟ فرمایا یوں کہو اللہم صلی، یعنی پورا درود ابراہیم آخر تک۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے اللہم، شاید اس کا معنی اکثر کو نہ آتا ہو، تو آئیے اس کا معنی بغور سنیے۔ یہ جملہ درود و سلام میں بکثرت آتا ہے۔ اس میں جلالت اللہم سے جو دعا مانگی قبول ہوتی ہے۔ شیخ جزولی نے فرمایا، یعنی صاحب دلائل الخیرات شریف نے، یہ مطلوب و مقصود کے حامل کرنے کے لیے ایسے اسم اعظم سے وسیلہ پکڑنا ہے کہ جب اس کے ذریعے دعا کی جائے تو مقبول ہوتی ہے، اور جب کوئی چیز مانگی جائے تو دی جاتی ہے۔ اصل میں یا اللہ تھا، جس کا معنی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلاتا ہوں۔ جب حرف ندا حذف کر دیا گیا تو انا درمیان میں حائل نہ رہی، حرف ندا کے عوض آخر میں میم مشدد لایا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ طلب میں پوری ہمت صرف کی جا رہی ہے اور پورے وثوق کے ساتھ درخواست پیش کی جا رہی ہے۔ دعاؤں کی ابتدا میں اکثر یہ اسم مبارک اس لیے لایا جاتا ہے کہ یہ تمام اسماء شریفہ کے معنی پر مشتمل ہے اور یہی تمام اسماء کی اصل ہے۔ صلی، یعنی فرشتوں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرما، یا شرافت و کرامت و عظمت عطا فرما، یا اہتمام فرما اور خیر میں اضافہ فرما، یا محبت و کرم کے باعث وہ لطف و کرم عطا فرما جو تعظیم کے ساتھ ہم کنار ہو۔ ازواج جمع ہے زوج کی، اس کا استعمال مرد اور عورت دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ عورت کو زوجتن بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ طاہر و مطہر بیویاں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے نبی اور تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہستی کے لیے منتخب فرمایا اور انہیں دنیا و آخرت میں آپ کی زوجیت کے لیے پسند فرمایا، یہاں تک کہ وہ اس امر کی مستحق ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان پر بھی درود بھیجا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بشارت نازل کی کہ انہیں دوہرا اجر دیا جائے گا، یعنی ڈبل اجر دیا جائے گا، اور یہ کہ وہ کسی دوسری عورت جیسی نہیں ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تبارک و تعالیٰ ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے، تمہارا مرتبہ سب سے زیادہ ہے اور تمہارا اجر سب سے بڑھ کر جہاں کی عورتوں میں کوئی تمہاری ہمسر نہیں۔ وذریتہ، اور آپ کی اولاد پر یہ لفظ مردوں، عورتوں، پوتوں اور پوتیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت تک آنے والی اولاد امجاد کو شامل ہے۔ آپ کی تمام اولاد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے۔ کما، کاف تشبیہ کے لیے ہے، علی ابراہیم، جیسے کہ تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ متعدد نسخوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کئی متعدد نسخوں میں یہ الفاظ ہیں، علی آل ابراہیم، آل ابراہیم علیہ السلام سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس جگہ ایک سوال ہے جسے متقدمین اور متأخرین علماء نے پیش کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قاعدہ ہے کہ شے کو جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے گی وہ رتبے میں اس کے برابر ہوگی یا اس سے زیادہ۔ حالانکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام سے افضل ہیں، اور قاعدہ مذکورہ کے مطابق حدیث مذکور سے بظاہر اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تشبیہ دی گئی ہے۔ علماء کرام نے اس سوال کے متعدد جواب دیے ہیں، یہاں پر آپ کو چند جواب پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پہلے رحمت بھیجی گئی اور فرشتوں نے ان کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا، پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 73 میں ہے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر، اس گھر والوں، بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا، عزت والا۔ مطلب یہ ہوا، اے اللہ جس طرح تو نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، کیونکہ جو چیز فضیلت والے کے لیے ثابت ہو وہ زیادہ فضیلت والے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بطریق اولا ثابت ہوگی۔ اسی لیے اس درود پاک کے آخر میں وہی الفاظ ہیں جو آیت کے آخر میں ہیں۔ اس جگہ نفس صلات سے تشبیہ نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوح، بے شک اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے وحی نوح۔ اگرچہ دونوں وحیوں میں برابری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بغیر جبرائیل کے بھی وحی اتری، جیسے معراج کی رات نیز فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے۔ اس جگہ بھی مقدار برابری نہیں ہے، کیونکہ مدنی چینل کے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ رمضان شریف کے پورے ماہ کے روزے ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہیں۔ پچھلی امتوں پر مہینے کے کچھ یا ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن کے روزے فرض تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بطور تواضع یہ بات فرمائی اور امت کے لیے ایک راہ مقرر فرما دی تاکہ امت اس راہ پر چل کر فضیلت و ثواب حاصل کرے۔ یہ دعا مستقبل کے لیے ہے، جو بھلائی دعا سے پہلے
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دی گئی تھی وہ تشبیہ کے نیچے داخل نہیں ہے۔ جو فضیلتیں آپ کو حاصل ہیں ان سے زائد کی دعا کی گئی ہیں یا ان امور کی دعا ہے جو آئندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آپ کو عطا کیے جائیں گے، اور دعا سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جو خصوصیات آپ کو عطا فرمائی ہیں ان پر اضافہ طلب کیا جا رہا ہے۔ مقدمہ مذکورہ میں مشبہ بھی مشبہ سے اعلیٰ ہوتا ہے، اسے اگر نہ مانا جائے تو حرج نہیں، کیونکہ ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات کم مرتبہ سے تشبیہ دے دی جاتی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک تاغ کے اس میں چراغ ہے۔ حالانکہ تاغ کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے کیا نسبت، لیکن چونکہ مقصد یہ ہے کہ مشبہ بھی ایسی چیز ہونی چاہیے جو سننے والے کے نزدیک ظاہر اور واضح ہو، اس لیے نور کی تشبیہ تاغ کے ساتھ حسین ہے، اچھی ہے۔ اسی طرح اس جگہ ہے کہ درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم تمام مذاہب کے ہاں مشہور و معروف تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کی طرف رحمت طلب کرنا اپنے اندر حسن رکھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دلائل الخیرات شریف کا ورد کرنے اور ان درود پاک کے مطلب و مقاصد سمجھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات، ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل